انگریز کے فیملی پلاننگ نے بیڑا غرق کر دیا. فیملی پلاننگ والے جو ہمارے یہاں نعرے لگا رہے ہیں نا, فیمنسٹ قسم کی عورتیں, ہم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کا بھی ابھی بڑے سمجھدار ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بھی یہی چلایا ہوا ہے کہ عورتیں بچے پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے. فطرت نے عورت کے ذمے کام لگایا اولاد بڑھانا, اور مرد کے ذمے کمانا. جب کوئی کہا کرے نا عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, آپ بولو مرد بھی کمانے کی مشین نہیں ہے. ہم بھی 1 سال تک بغیر کمائے بیٹھیں گے, جاؤ گورنمنٹ کھلائے ہمیں, ہم کو کمانے کی مشین ہے. ہر ایک کی اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں. عورت کو گھر کے لیے بنایا ہے, مرد کو گھر سے باہر کے لیے بنایا ہے. ایسے ایسے فلسفی آ رہے ہیں نا ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسکالر اور بڑی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے سارے افلاطون اور بقراط یہی ہیں. باتیں بالکل A to Z غلط ہوتی ہیں ان کی. یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کی تعلیمات, خدائی تعلیمات کے بغیر اپنی کھوپڑی استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ گمراہ ہوئے یہ بھی اسی گمراہ, یہ شراب کباب کی طرف لے جائیں گے آپ کو ان فیوچر. ایک افلاطون نے کہا کہ خواتین کو جاب دلاؤ, شوہر اگر مر گیا تو بیچاری روڈ پہ آ جاتی ہیں, پہلے سے ان کو کوئی ایسا ہنر سکھاؤ. یعنی ہنر سکھانے کے تو ہم بھی قائل ہیں, آپ ان کو سکھائیں جو بھی سکھا سکتے ہیں گھر بیٹھے ہنر. ہم گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنے کے قائل بولو نہیں ہے. خاندانی نظام تباہ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں اگر شوہر مر گیا تو بیچاری کا کیا ہوگا, کہیں اور شادی کرے گی وہ. اس لیے 2-3 شادیوں کو پروموٹ کرو تاکہ فوراً رشتہ ہو اس کا کہیں, یہ نیچرل ہے. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی 2 شادیاں کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو 2 عورتوں کو بیوہ کرے گا, اس سے بہتر وہ نہیں ہے جو ایک کرے تاکہ ایک نقصان ہو تو ایک کا ہو. میں نے کہا ایک کو اگر ہم پروموٹ کریں گے نا ایک شادی کو اس بیس پہ, تو مرتے تو ایک والے بھی ہیں, ایک کا کیا ہوگا. شادی ہو جاتی ہے اس ایک کی آرام سے, بولو نا. برباد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں طلاق اور بیوہ عورت. میں نے کہا ہم صحابہ کی طرف جاتے ہیں, وہاں تو ایک ایک وقت میں 4 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. جعفر طیار شہید ہوئے جوانی میں, 4 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. کوئی دوبارہ شادی کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. پہلے جعفر طیار کفالت کر رہے تھے, جب وہ بیوہ ہوئی ہیں تو ان کی عدت کے بعد 20 رشتے آئے ہیں ان کے لیے, 20 رشتے. کیونکہ سوسائٹی میں ہر مرد نے 2-3 جب رکھی ہوئی ہوتی ہے تو عورت مارکیٹ سے شارٹ, شادی کے لیے عورت نہیں ملتی اتنے آرام سے. انسان انتظار کرتے کوئی بیوہ ہو تو میں پیغام بھیجوں. یہ نیچرل ہے اسلام کا بتایا ہوا. اور جو ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ ہمیں کہہ رہے ہیں عورتیں جاب کریں تاکہ میاں مر جائے تو کمائیں, اس سے اندر کا نظام تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب عورت جاب کرے گی گھر میں عورت کی کمائی آئے گی, مرد کو عورت کے منہ کی کمائی کی عادت پڑے گی, مرد اپاہج ہوگا. فلپائن میں یہی ہوا ہے, عورتوں کو انہوں نے گھروں سے نکالا, کماؤ مردوں پہ بوجھ نہ بنو, مردوں کی دسترس سے آزاد نکلو, آزاد ہو. کیونکہ جب مرد کمائے گا عورت کھائے گی تو عورت باؤنڈ ہوگی کس کی اطاعت پہ. ابھی میں اسپیڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, جب تھوڑا سا مکمل کر لوں میں اس کو. آج کل فیمنسٹ عورتیں اور ہمارے سیکولر لبرل لوگ جو خواتین کے حقوق کے بڑے علمبردار سمجھے جاتے ہیں, وہ خواتین کو سکھا رہے ہیں کہ کیوں مرد کی آمدن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو. مرد کا کھاؤ گی تو سنو گی کس کی, پھر مرد کی سنو گی. جس کا کھاتا ہے اسی کی بولی بولتا ہے نا. تو آج کل ہمارے جو لبرل لوگ ہیں کہہ رہے ہیں عورت کو مرد کا مت کھاؤ, خود پڑھو, خود جاب کرو, تاکہ میاں جب بولے نا چائے بناؤ بولو اپنا کھاتی ہوں اپنا کماتی ہوں, تیرے باپ کی نوکر نہیں ہوں کہ تیرے لیے چائے بناؤں. یہ وہی آزادی ہے جو گورے نے دلائی, جس کا نتیجہ کتے. نتیجہ کیا نکلا ابھی میں اس کتوں تک پہنچاتا ہوں آپ کو کہ کیسے کتے تک پہنچو گے. سوال پیدا ہوتا ہے عورت کا جاب سے کتے سے کیا تعلق ہے بھائی. عورت جب جاب کرے گی تو اس کا کتے سے کوئی تعلق ہے؟ تو کتوں کی جاب تھوڑی کر رہی ہے, وہ کتے تھوڑی بیچ رہی ہے. میں آپ کو لاتا ہوں کتوں تک, کیسے کتوں تک آپ کا انجام ہوگا. وہ انجام یہ ہوگا کہ جب وہ جاب کرے گی. سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, کچھ مجبوری میں کر رہی ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. ان کے گھر بھی اچھے چل رہے ہیں, میاں بیوی محبت بھی ہے, لیکن یہ کوئی لا اور اصول اور ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا اس کو. تو جب وہ جاب کرے گی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی, مرد کی محتاج بولو نہیں رہے گی. وہ اپنا کما رہی ہے, میاں اپنا کما رہا ہے, تو میاں بیوی کا ریلیشن سوائے سیکس کے کچھ بھی نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟
اور پھر مردوں کو عادت پڑے گی کہ یار جب پھر کیونکہ ضرورت عورت کو بھی آدمی کی ہے ایز اے فیمیل ہونے کے ناطے اس کو بھی میل چاہیے. تو وہ والا میل اس کو نہیں ملے گا جو اس کی زندگی بھر کی ذمہ داریاں اٹھائے, اس کی اولاد کے اسکول کی فیسیں, خرچے, گیس بجلی کا بل, یہ ذمہ دار مرد اس کو نہیں ملے گا. ہر عورت جاب کر رہی ہے تو مرد کہے گا مجھے وہ چاہیے جو گھر چلانے میں میرا ساتھ دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب وہ ساتھ دے گی گھر چلانے میں, اطاعت نہیں کرے گی وہ. آپ جب دیکھیں گے نا ہمارا دوست وسیم بھائی, وہ گیس کا بل بھی دے رہا ہے, بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, گدھا بنا ہوا ہے, اور میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بیوی چائے بھی اپنے پیسوں سے خود بناتی ہے, تو میرے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں. تو پھر آپ وسیم کو تانے دو گے, ابے تو اتنا کچھ کر کے جس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ تیری بیوی تیری اطاعت کر لیتی ہے, تو کیا ہو گیا اس میں؟ کون سا؟ کیونکہ خرچہ اٹھانا زیادہ مشکل کام ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ عورت کا شوہر کی اطاعت کرنے سے مرد کو اتنے بینیفٹس نہیں حاصل ہو جاتے جتنا وہ اس پہ خرچہ کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنا ملازم رکھتے ہو, کیا اتنا خرچہ کرتے ہو جتنا کام لیتے ہو؟ صرف ایک مخصوص سیلری دیتے ہو, ساری زندگی کی اس کی رسپانسبلٹی آپ کی نہیں ہوتی ہے. یہاں تو آپ کی رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ خرچہ سے تعلق نہیں ہے. جب رخصت ہو کے لڑکی آپ کے گھر آئے گی تو بھائی اب جینا مرنا آپ پر ہے, اس کے بھی اولاد پر بھی, اس کے آگے اولادوں کی شادیاں, پھر دامادوں کے ٹینشن ہے, وہ ساری آپ نے اٹھانی ہے. اور اس کو صرف اتنا پابند کیا جا رہا ہے کہ جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرو, لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے آزادی چاہیے. تو ٹھیک ہے, آزادی مل جائے گی عورت کو, لیکن میاں بیوی کا ریلیشن بولو ایسی کی تیسی. مرد ایز اے انسٹرومنٹ عورت کو استعمال کرے گا. سمجھتے ہو انسٹرومنٹ؟ سمجھتے ہو؟ ایز اے ایک خواہش پوری کرنے کا آلہ جو اس کی ایک ڈیزائرز پوری کرے بس. اور جب وہ دیکھے گا میری گھر میں چلتی نہیں ہے تو وہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ بیوی میں اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. نہ یہ میری مرضی سے مجھے اولاد دیتی ہے, اس کی جب مرضی ہوگی تو بچہ پیدا کرے گی, نہیں ہوگی تو نہیں کرے گی. نہ یہ میری اطاعت کرتی ہے, تو ٹھیک ہے بھائی, جو کالج میں میری گرل فرینڈ تھی جسمانی ضرورت اس سے بھی پوری ہو جاتی تھی, بیوی سے بھی پوری ہو جاتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, گورے بھی رہتے ہیں میاں بیوی ایک گھر میں, ایسے رہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے یا میاں بیوی ہے, ان کا کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کاغذ میں لکھا ہوتا ہے وائف ہے اور گرل فرینڈ کا کوئی کاغذ نہیں ہوتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ پھر میاں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انجینئر علی مرزا نے عورتوں کو بھی خلا کا حق دے دیا ہے, حالانکہ کسی مذہب میں نہیں ہے, شیعہ میں بھی نہیں ہے, اور لبرل طبقہ بھی دیتا ہے. تو کسی بھی وقت مارکیٹ سے چھانٹ بھی ہو سکتی. اسے وسیم زیادہ اچھا لگا, یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی. اسے غفار پسند آ گیا, یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی. اور آج میں نے اس پہ اوپر خرچ کیا, کیا بھروسہ کل یہ میرے ساتھ رہے یا نہ رہے, بڑھاپے میں میرا سہارا بنے نہ بنے. ابھی تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا بھائی, آئی اپنی مرضی سے ہے, جائے گی کس کی مرضی سے؟ بولو, ہماری مرضی سے. آپ کو پتا ہے عدالتوں میں جب سے عورت کو خلا کا حق دیا ہے نا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مرد جذباتی ہوتے ہیں, جلی طلاقیں دے کے نکاح ختم کرتے ہیں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے بالکل خلاف ہے. آپ کے جو وکلا ہیں نا جو مذہبی نہیں ہیں, ان سے معلومات لی ہیں میں نے, جب سے عورت کو طلاق کا حق دیا ہے نا عدالتوں نے, خواتین کی طرف سے طلاق کے مطالبوں کا ریشو زیادہ ہے مردوں کی نسبت. سب مردوں کی بات نہیں کر رہا, ہمارے ہاں مردوں میں میجورٹی گھر بسانے والی ہے. مرد کو پتا ہوتا ہے, مرد کو عورت میں دلچسپی نہ بھی ہو پھر بھی وہ حتی الامکان, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, حتی الامکان آخری دم تک اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے. حالانکہ اس کے لیے چھوڑنا بہت آسان ہے, کنٹرول کرتا ہے وہ. لیکن جب عورت کو یہ ہے نا میں نے نہیں رہنا, تو سب کی بات نہیں کر رہا. اگر مجبوری ہوگی تو رہے گی وہ, کہ بھئی میں کہاں جاؤں گی, دھکے کھاؤں گی. مجبوری نہیں ہے تو میجورٹی خواتین کی مرد کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتی. بہت سی وفادار بھی ہیں, انہوں نے برداشت کیا ہے, وفا کی ہے, ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا. تو جب آپ
پیرالل حقوق دے دیں گے, دونوں کو سیم کر دیں گے, تو مرد عورت کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا. وہ کہے گا بھائی زیادہ دل ول لگانے کی, دل دینے کی ضرورت نہیں ہے.